اور جیسا کہ آپ اس کے نام سے واقف ہیں کہ اس کو فرقان کہتے ہیں، اگر ہم اس سورہ کی تلاوت کرنے کی ابتدا کریں تو اس کی جو پہلی آیت کریمہ ہے اس کے اندر رب کائنات نے لفظ فرقان استعمال فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ خدا کی ذات بڑی برکت والی ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا، لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، تاکہ اس کے ذریعے اس کے بندوں کو ڈرایا جائے اور اس کی طرف بلایا جائے، اس کی توحید کی دعوت دی جائے۔ تو فرقان کا یہاں پر جو معنی کیا جائے گا وہ فرقان کا معنی قرآن کریم کیا جائے گا کہ رب کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات زیباکار پر فرقان نازل فرمایا، یعنی قرآن نازل فرمایا۔ حاضرین محترم، اگر اس کے مضامین کی بات کروں، اگر ہم کسی بھی سورہ کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، تو اس کے اندر بیسک مضامین رب کائنات نے ہر سورہ کے اندر تقریباً یکساں بیان فرمائے ہیں، اور ان مضامین کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کے بغیر نہ تو بندہ مسلمان ہوتا ہے، نہ مومن ہوتا ہے، نہ کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے۔ جب تک انسان ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہ کر لے، ایمان نہ لے آئے، تو اس میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی توحید، خدا کی وحدانیت، خدا کی یکتائی، خدا کو ایک ماننا۔ یاد رکھیے نوارہ والوں اور ہمارے مہمانوں، اس کائنات کے اندر ہم فقط مسلمان نہیں ہیں کہ جو خدا کو مانتے ہیں، بلکہ اگر ہم دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں، دوسرے مسالک کا مطالعہ کریں، دوسرے ریلیجنز کا مطالعہ کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بھی خدا کی ذات کو ماننے والے ہیں، خدا کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم خدا کی ذات کو ایک مانتے ہیں، لیکن اگر ہم دوسرے مذاہب، مثلاً میں کرسچینٹی کی بات کروں، تو جو مسیحی برادران ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی، وہ بھی خدا کی ذات کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہودیوں کی بات کی جائے تو وہ بھی خدا کو مانتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں سکھزم کی بات کروں تو جو سکھ ہیں وہ بھی خدا کی ذات کو مانتے ہیں۔ اسی طرح جس بھی مذہب کی بات کی جائے تو وہ مذہب اور مذہب کو فالو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے خدا کی ذات کو ضرور مانتے ہیں۔ اس کی شکل وہ یا اس کا نام وہ تبدیل کر سکتے ہیں، ہم چونکہ خدا کی ذات کو اللہ رب العزت کہتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہندوؤں کی بات کی جائے تو وہ بھگوان کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں جا کر وہ بھی خدا کی ذات کو مانتے ہیں۔ لیکن الگ بات ہے کہ وہ خدا کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں بتوں کو۔ کرسچنس ہیں، جوڈائزم ہے، یہ بھی خدا کی ذات کو ماننے والے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم میں اور دوسرے مذاہب میں کہ وہ مذاہب خدا کی ذات کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کسی اور چیز کو، بتوں کو شریک ٹھہرا لیا یا انبیاء کرام کو شریک ٹھہرا لیا۔ لیکن جو مسلمان ہوتا ہے وہ مسلمان بنتا ہی تب ہے جو وہ خدا کی ذات کو کیا مانتا ہے؟ بولیے ذرا سا، ایک مانتا ہے، لا شریک مانتا ہے۔ تو دوستان سی وقار، جو پہلا مضمون سورہ فرقان کے اندر رب کائنات نے بیان فرمایا ہے وہ یہی ارشاد فرمایا کہ خدا کی ذات کو ایک مانو۔ پھر دوسری چیز فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لاؤ۔ تیسرا مضمون ارشاد فرمایا کہ اے انسان، جب تو انتقال کر جائے گا تو انتقال کرنے کے بعد تمہاری موت کے بعد
ہم تمہیں دوبارہ سے زندگی عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس سورہ کی ابتدا کے اندر اپنی حمد و ثنا بیان فرمائی ہے، اور حمد و ثنا کو بڑا خوبصورت بیان فرمایا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، خدا کی ذات وہ ذات ہے جس نے زمین کو بھی تخلیق فرمایا ہے اور آسمان کو بھی تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ یاد رکھیے اس کائنات کے اندر کوئی اور شخص نہیں ہے، نہ کوئی اور ایسی مخلوق ہے جو زمین کو پیدا کر سکے اور آسمان کو پیدا کر سکے۔ اللہ رب العزت کی ذات ذی وقار واحد ذات ہے جس نے زمین کو بھی تخلیق فرمایا اور آسمان کو بھی تخلیق فرمایا۔ پھر رب کائنات کی ذات کی طرف بعض مذاہب جو تھے وہ یہ اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، تو اللہ پاک نے ان کا بھی رد فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، فرمایا کہ خالق کائنات کی کوئی بھی اولاد بولیے نہیں ہے۔ پھر بہت سارے مذاہب وہ خدا کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جیسے میں نے پہلے چند جملے آپ کے گوش گزار کیے، تو رب نے اس چیز کا بھی انکار کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، یعنی اس کی حکومت میں، اس کے دائرہ کار کے اندر، اس کی کائنات کے اندر کوئی دوسرا خدا نہیں، وہ ایک ہی ذات ہے۔ پھر دوستان ذی وقار سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت نے بتوں کے مجبور ہونے اور بے بس ہونے کی گواہی دی ہے۔ کفار مشرکین آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کے لیے الگ الگ بت بنائے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ فلاں بت جو ہے وہ ہمارے لیے بارش برسائے گا، فلاں بت جو ہے وہ ہمیں بیٹا عطا کرے گا، فلاں بت جو ہے وہ ہمیں فلاں آسانی عطا کرے گا، فلاں بت ہمیں نفع دے گا۔ تو رب کائنات نے ان کی نفی فرمائی ہے اور ان کا رد فرمایا ہے، اور قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، فرمایا کہ خدا کی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ بت جو ہیں وہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، جی وہ ہمیں نفع دیتے ہیں، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات نے فقط اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو اولاد دے سکے۔ لا یخلقون، فرمایا کہ وہ کسی کو اولاد نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اب یہ بات سننے والی ہے، جی وہ لوگ بتوں سے مانگتے تھے اولاد، جی کہ بت ہمیں اولاد دیتے ہیں، تو رب کائنات نے ان کا کیسے رد فرمایا؟ فرمایا کہ وہ کسی کو پیدا نہیں کرتے، بلکہ اے انسانوں ذرا عقل کو ہاتھ مارو، بلکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے خود ان الہ کو بنایا ہے، یعنی ان بتوں کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور پھر رب کائنات نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور فرمایا کہ بت نہ تو تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے۔ پھر اگلا مضمون رب کائنات نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا کفار قرآن پر بھی اعتراض کرتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات ذی وقار پر بھی اعتراض کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ رب العزت نے آپ پر نازل نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے گھڑ لیا، یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ یہ مختلف اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے کہ آپ نے خود اس کو تخلیق کیا ہے، خود اس کو لکھا ہے، تو رب کائنات نے اس کا بھی رد فرمایا۔ اور یہ بھی اعتراض کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے اپنا رسول بنا کر نہیں بھیجا، اس لیے وہ دلیل یہ دیتے تھے، کہتے تھے کہ اس لیے کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ کھاتے بھی ہیں، آپ پیتے بھی ہیں، آپ بازاروں میں چلتے بھی ہیں، آپ شادیاں بھی کرتے ہیں، آپ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں۔ تو وہ آقا کی ذات پر یہ اعتراض کرتے تھے، اور پھر یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ اگر اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنایا ہوتا تو آپ کو مال و دولت عطا کیا ہوتا۔ اب وہ نبوت کو کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ مال و دولت کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ اگر
اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنایا ہوتا، اپنا رسول بنایا ہوتا، تو رب آپ کو مال و دولت بھی عطا فرماتا۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بات کو سنیے گا، ایک اور بات وہ آقا علیہ السلام کی ذات کی طرف وہ نسبت کرتے کہتے کہ اگر اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنایا ہوتا تو رب آپ کو باغات کا مالک بنا دیتا، یعنی باغات کا مالک بنا دیتا۔ تو باغات کو بھی حضور کی ذات کی طرف، یعنی وہ مال و دولت کو حضور کی ذات کے ساتھ جوڑتے تھے اور نبوت اور رسالت کے ساتھ منسلک کرتے تھے کہ اللہ کا نبی وہ ہو سکتا ہے کہ جس کو رب کائنات نے مال و دولت عطا کیا ہو، جس کے پاس کثیر مال و دولت ہو، اس کے پاس باغات کی کثرت ہو۔ لیکن دوستان زیباکار، خالق کائنات نے ان کا یہ بھی رد فرمایا ہے، ارشاد فرمایا کہ کفار مشرکین یہ جو آپ کے بارے میں مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیے نہ، آپ فکر مند نہ ہوں، آپ سے پہلے ہم نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تھا تو ان کی جو قومیں تھیں انہوں نے ان انبیاء کو بھی جھٹلایا، لہذا آپ گمرائیے۔ پھر اس کے بعد دوستان زیباکار اگلا مضمون سورہ فرقان کے اندر خالق کائنات نے قیامت کے دن کو جھٹلانے والے جو کفار ہوں گے ان کے لیے سزا سنائی ہے اور وعید سنائی ہے، کس کی؟ کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلانے والے ہیں اللہ پاک ان کو دوزخ کی آگ میں دھکیل دے گا، یہ سزا ان کے لیے بیان کی گئی ہے۔ پھر اگلا مضمون سورہ فرقان کے اندر بیان فرمائے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کر دیا جائے گا۔ ہم مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو مجھے بتائیے انسان کو زندگی عطا کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی؟ بولیے نا بھائی، ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ جب انسان انتقال کر جائے تو اس کے بعد جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو انسان کو اللہ پاک دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے۔ لیکن جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں اور ہم میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان قیامت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ اللہ پاک زندگی عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے، اگر انسان کو مرنے کے بعد زندہ نہ کیا جائے تو پھر اس دنیا کے اندر جو انسان اعمال صالحہ بجا لاتا ہے تو ان کی پھر جزا تو انسان کو نہ ملے گی۔ جب زندگی نہیں ہے تو پھر جزا کہاں سے آئے گی؟ تو ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر جس انسان نے اعمال صالحہ بجا لائے ہوں گے تو اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے خدا کی ذات کو ہی نہیں مانا یا خدا کی اطاعت نہیں کی، خدا کی فرما برداری نہیں کی، تو اس کا انجام جو ہے وہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہوگا۔ لیکن جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، خواہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہوا، بالآخر اللہ پاک اس کو سزا دینے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ لیکن اگر اس دنیا کے اندر یہ چند لمحوں کی زندگی ہے دوستان زیباکار، اگر آسان طریقے سے ہم نے اس کو بسر کر لیا، آئے روز ہم اپنے کندھوں پر جنازے اٹھاتے ہیں، جی ہمارے بہت سارے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں، کسی کا والد دنیا سے چلا گیا، کسی کی والدہ دنیا سے چلی گئی، کسی کے بھائی، کسی کی بہن، جی کسی کی رشتہ دار، کسی کے دوست احباب۔ اگر تھوڑا سا 15-20 سال مڑ کر دیکھیں اپنی پریویس زندگی کے اندر تو وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، جی ہمارے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آج وہ کہاں پر موجود ہیں؟ آج وہ مٹی کی زینت ہیں، قبر کے اندر مدفون ہے۔ اور ایک وقت آنا ہے دوستان زیباکار، رہنا ہم نے بھی اس دنیا کے اندر۔ چلیں ایک تھوڑا سا اور ایکسپیریمنٹ کر لیں، آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں اور ذرا سوچئے کیا ہم اس دنیا کے اندر موجود تھے؟ ہمارے آباء و اجداد اس دنیا کے اندر موجود تھے، ہم اس دنیا کے اندر موجود نہیں تھے، ہم عالم ارواح میں موجود تھے، لیکن 100 سال کے بعد چلیں آج ہم اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اب تھوڑا سا اور مستقبل کو سوچئے گا اور پھر اپنی ذات پر نظر ثانی کیجئے گا۔ 100 سال کے بعد اللہ پاک جس کو زندگی عطا کرے وہ عطا کرنے والی ذات ہے، عطا کر سکتا ہے، وہ قادر ہے، لیکن میں ایوریج زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ اس کو ملحوظ رکھ کر اگر ہم دیکھیں تو مجھے بتائیے 100 سال کے بعد جی کیا ہم میں سے کوئی بندہ اس دنیا کے اندر موجود ہوگا؟ جب میں 150 کی مثال دے دیتا ہوں، 150 سال کے بعد کوئی دنیا میں موجود ہوگا؟
میں نے پھر عرض کر دیا کہ اللہ پاک زندگی عطا کرنا چاہے وہ عطا کر سکتا ہے، لیکن دوستان ذی وقار اس کا کلیہ ہے، اس نے اصول بنایا ہے، اس نے قاعدہ بنایا ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت بھی ہونا ہے۔ تو جب ہم نے 80 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، پتہ تو ایک لمحے کا بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اس مسجد سے اٹھ کر باہر بھی جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے، لیکن میں ویسے دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ دوستان ذی وقار، جب ہمیں معلوم ہے کہ کچھ سالوں کے بعد ہم اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہونا، تو پھر کیوں ہم ایک اپنے بھائی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، بھائی کے ساتھ غیبت والا اپناؤ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ حسد کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں؟ اگر ہم دکاندار ہیں تو پھر اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیا ہے، تو پھر ہم کیوں اپنے بھائی کو ماپ تول کے اندر کم تول کر دے رہے ہیں، دھوکہ بازی کر رہے ہیں، بھائی کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جب معلوم ہے دوستان ذی وقار کہ چند برس کی زندگی ہے اور چند ساعت کی زندگی ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس زندگی کو فقط اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر بسر کر کے رخ سکیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت پر اپنی زندگی کو ڈھال کر رخصت ہوں، کسی کو دھوکہ بولیے نہ دیں۔ پھر اسی طرح قیامت والے دن اللہ رب العزت انسان کے جو کفار ہیں ان کے اعمال کو ضائع فرما دے گا، کفار کو قیامت والے دن جزا نہیں دی جائے گی۔ پھر اسی طرح جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی کوئی جزا نہیں دے گا۔ پھر اس سورہ فرقان کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے، کیونکہ کفار حضور کو تکلیف دیتے تھے، حضور کو پریشان کرتے تھے، تو حضور کی ذات کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے بعض انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور مختلف انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اور آخر میں رب کائنات نے اس کے اندر اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کی گواہی دینے کے لیے چند دلیلیں بیان فرمائی ہیں۔ رب نے فرمایا کہ خدا کی ذات وہ ہے کہ جس نے سورج کو تخلیق فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کہ خدا کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو پوشاک بنا دیا، پھر فرمایا کہ نیند کو تمہارے لیے آرام کے لیے بنا دیا۔ اسی طرح رب نے مختلف نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور اسی طرح آخر میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی ذات پر توکل اختیار کرنے والا ہے، مومن ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، تو قیامت والے دن خالق کائنات اس انسان کو